آل ابراہیم. حدیث نمبر 480. چلیے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوته قال قلت نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور تمرة طيبة وماء طهور رواه أبو داود وزاد أحمد والترمذي فتوضأ منه وقال الترمذي أبو زيد مجهول وصح کا تعلق آگے سے ہے. وصح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله. تو یہ نا خطیب تبریزی چونکہ شافعی ہے نا تو اس حدیث پہ رد کرنے ہیں. خیر حدیث نمبر 480. اچھا کل جو میں نے بتایا تھا کہ امام شافعی کا مستدل وہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مینڈک کو قتل کرنا وہ حرام ہونے کی وجہ سے. تو وہ پوری حدیث ابو داؤد کی ہے کہ ایک طبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سأل طبیبا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضفدع یجعلها فی دواء. مینڈک کے بارے میں پوچھا، اس کو دوا میں ڈالنا چاہتا تھا وہ. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا. تو وہاں مراد کھانے سے منع کرنا ہی ہے، سمجھتے ہو؟ تو پھر باقی دلائل ہمارے اپنی جگہ رہیں گے. تو امام شافعی کے ہاں سمندر کی ہر چیز حلال ہے سوائے مینڈک کے. مینڈک اس حدیث کی وجہ سے مستثنی ہے. اچھا بھائی حدیث نمبر 480. حضرت ابو زید عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات جس دن آئے تھے تبلیغ کے لیے مکہ میں، تو حضرت ابن مسعود سے نبی نے فرمایا ما فی اداوتی کا، تمہارے برتن میں کیا ہے؟ قلت نبیذ، میں نے کہا نبیذ. نبیذ کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے پانی کو. قال تمرۃ طیبۃ وماء طہور، آپ نے فرمایا پاکیزہ پھل ہے، پاکیزہ کھجور ہے اور پانی اس کا پاک ہے. اور ترمذی میں مزید الفاظ ہیں فتوضأ منہ، آپ نے اسی پانی سے وضو کیا. وقال الترمذی ابو زید مجہول. امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا بھی جائز ہے. نبیذ کسے کہتے ہیں؟ 4 درجات ہوتے ہیں نبیذ کے. کھجور کو پانی میں پکایا جائے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے اور میٹھا ہو جائے. 4 صفات جب اس میں پیدا ہوں گی، یعنی مطبوخ، مسکر، حلو، غیر رقیق یعنی غلیظ، تو بالاتفاق اس سے وضو ناجائز ہے. سمجھتے ہو بھائی؟ چاروں یعنی پکا ہوا بھی ہو، مطبوخ، حلو، مسکر، غلیظ، 4 چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک ایک صفت کو کم کرتے چلے جاؤ تو 4 صورتیں ٹوٹل بن جائیں گی. چوتھی صورت یہ ہے کہ غیر مطبوخ، غیر مسکر، غیر غلیظ لیکن کان حلوا، یعنی نہ اسے پکایا جائے، نہ اس میں گاڑھا پن پیدا ہو، نہ اس میں نشہ ہو، صرف ایک صفت اس کی چینج ہو گئی ہو کہ میٹھا ہو گیا ہو. تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ کا جو مشہور قول ہے، جو متون میں فقہ حنفی کے ذکر ہے، وہ یہ کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اب یہ جو حدیث ہے جس میں اچھا عرب لوگ تو استعمال کرتے تھے نا کھجور میں، پانی میں کھجور ڈال کے صبح پیا کرو، بہت زبردست، صحت کے لیے اچھی چیز ہے. آج کل لوگ پیتے ہی نہیں. ٹونک ہے یہ، تازہ کھجور تازہ. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ حدیث امام حنیفہ کا مستدل ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبیذ ہے. نبیذ تو وہی ہوتا ہے نا اس میں کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ مٹھاس پیدا ہو چکی ہو. جمہور کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن نے پانی سے وضو کا حکم دیا تو ماں سے مائع مطلق مراد ہوتا ہے، اور مطلق سے فرد کامل جس پر کامل طور پہ پانی کا اطلاق ہو. جب اس میں مٹھاس پیدا ہو گئی تو وہ پانی نہیں ہے بلکہ اس کا تو نام ہی چینج ہو گیا، وہ تو نبیذ ہے، وہ تو شربت ہے. رہی یہ حدیث تو اس حدیث کا جمہور کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ابو زید مجہول راوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت علقمہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ لم اکن لیلۃ الجن مع رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات موجود نہیں تھا. اور امام حنیفہ سے ایک دوسری روایت بھی ہے، اس سے رجوع بھی ثابت ہے کہ انہوں نے نبیذ تمر سے وضو سے رجوع بھی کیا اس سے. تو اس لیے حنفیہ کا خود اس میں اختلاف ہوا ہے. جو حنفیہ میں بڑے بڑے محققین ہیں، ابن نجیم ہے، فتاوی قاضی خان ہے، ان لوگوں نے اسی روایت کو، امام طحاوی ہیں، انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے.
لیکن علامہ شامی، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ جو فتاوی شامی وہ صاحب فتویٰ تھے، انہوں نے اس پہ رد کیا. انہوں نے کہا کہ جو جتنی بھی متون کی کتابیں ہیں، کیونکہ متن کو بہرحال ترجیح ہوتی ہے نا حواشی پر، تو اس میں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی قول لکھا ہے کہ نبی سے وضو جائز ہے، لیکن متاخرین نے بہرحال اس پہ فتویٰ نہیں دیا. اور احناف میں ہاں جو مفتابی قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں. ویسے بھی احناف کے اصول کے بھی خلاف ہے نا. حنفیہ تو صحیح حدیث کو قرآن کے مقابلے میں، مشہور روایات کے مقابلے میں ترک کر دیتے ہیں. تو ایک ایسی روایت جس کے خلاف صحیح حدیث بھی موجود ہو اور خود اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہو، اگرچہ اس کلام کا جواب دینے کی کوشش کی گئی لیکن مضبوط روایت تو نہیں رہی نا، تو اس سے ایک مشہور شریعت کے اصول کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. تو پانی سے مائع مطلق مراد ہے، تو جب تک اس کے خلاف بہت شدید مضبوط دلیل نہ ملے، احناف کا اصول بھی ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے. چلو بھائی آگے یہ پڑھ لیے میں نے، آگے چلو حدیث نمبر 482. وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا. وضوءا ہے بھائی، وضوءا. وضو تو وضو کو کہتے ہیں، پانی ہے وضو کا. فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود. حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کی بیٹی تھیں، مشہور صحابی ہے نا کعب ابن مالک جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کی بیٹی تھیں اور وہ حضرت ابو قتادہ کی بہو تھی. حضرت ابو قتادہ مشہور صحابی، ان کے بیٹے کی زوجہ تھیں، تو بہو ہو گئی. تو وہ روایت کرتی ہیں ان ابا قتادہ دخل علیہا کہ میرے سسر میرے پاس آئے، فسکبت لہ وضوءا میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ان پہ ڈالنا شروع کیا، وضو کرایا ان کو. بہویں سسروں کی پہلے زمانے میں خدمت کیا کرتی تھیں. تو میں اپنے سسر کو وضو کروا رہی تھی. فجاءت ہرۃ تشرب منہ بلی آئی اور اس پانی سے پینے لگی، جو برتن میں پانی تھا نا اس سے پینے لگی. فاصغى لها الاناء حضرت ابو قتادہ نے برتن تھوڑا سا اور اس کی طرف جھکا دیا کہ تسلی سے پی لے بھائی تو. قالت کبشۃ فرآنی انظر الیہ حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، بلی تو درندہ ہے، آپ اس کو پانی پلا رہے ہیں اور اسی سے وضو کر رہے ہیں. فقال اتعجبین حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کیا تم کو تعجب ہے، یا ابنۃ اخی اے میرے بھائی کی بیٹی. بھتیجے بھی ہوں گی نا، یہ ہو سکتا ہے بھتیجی ہوں یا ویسے ہی محبت سے بہو کو بھتیجی کہہ دیا ہو. قالت فقلت نعم انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا جی ہاں. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو قتادہ نے فرمایا نبی نے بلی کے بارے میں فرمایا ہے انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، یہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ تم پہ کثرت سے چکر لگانے والی مخلوق ہے. اب الطوافات، یا تو یہ فرمایا طوافین یا طوافات فرمایا، یہ کی مطلب ہے یبنا. ہاں رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داؤد والنسائی و ابن ماجہ والدارمی. تو اس حدیث سے جمہور نے استدلال کیا ہے، اس جیسی آگے بھی حدیث آ رہی ہے کہ بلی کا جھوٹا بالکل پاک ہے، بلی کا جھوٹا بالکل پاک ہے. امام ابو حنیفہ سے ناجائز ہونا، ناپاک ہونا تو منقول نہیں ہے، لیکن بلی کے جھوٹے سے وضو کرنا مکروہ منقول ہے. اب مکروہ سے مکروہ تحریمی مراد ہے، مکروہ تنزیہی مراد ہے. تو امام طحاوی کے نزدیک، امام طحاوی کی روایت کے مطابق مکروہ تحریمی اور امام کرخی کی روایت کے مطابق مکروہ تنزیہی. فتویٰ اس پر ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. تنزیہی کا مطلب بہتر ہے کہ نہ کرو وضو، کرنا بھی بالکل، بولتے کیوں نہیں بھائی، جائز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب حدیث میں آ گیا کہ نبی نے، آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں کہ نبی نے بھی اس سے وضو کیا ہے، تو پھر مکروہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی مکروہ کہنے کی ضرورت اس لیے، مکروہ اس لیے ناپسندیدہ اس لیے کہا کہ نبی نے جو کیا بیان جواز کے لیے کیا، بیان جواز کے لیے، لیکن ہے یہ سباع میں سے. اور محمد ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحر ان یغتسل مرۃ. یہ امام طحاوی نے روایت کی ہے کہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو دھونا جب اس میں بلی منہ ڈال دے تو وہ ایک مرتبہ ہے. او قال مرتین، راوی کو شک ہے ایک مرتبہ کہا یا دو مرتبہ. تو یہ بھی تو حدیث ہے. اس حدیث پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے موقوف یا مرفوع ہونے میں اضطراب ہے. بعض نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے
تو ہم یہ کہتے ہیں فرض کر لو یہ حضرت ابو ہریرہ کی اپنی رائے ہے, اپنا قول ہے, تو بھی دو وجہ سے اس کو اہمیت ہے. یعنی اس وجہ سے اس کی بحکم مرفوع ہے کہ محمد ابن سیرین, امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قول ابو ہریرہ سے ہوگا تو وہ نبی سے ہی منقول ہوگا. یعنی محمد ابن سیرین کی عادت یہ تھی کہ وہ جب حضرت ابو ہریرہ کی طرف نسبت کر کے کوئی قول بیان کرتے تھے تو وہ موقوفاً نہیں ہوتا تھا, حکماً مرفوعاً نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ آگے آپ دلائل سنیں گے کہ جتنے بھی سبا ہیں, حرام جانور, ان کا جھوٹا ناپاک ہے. تو جب ناپاک ہے تو اس حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا بھی کیا ہو, ناپاک ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیا ہے, یعنی وضو کیا ہے اس سے اور اجازت دی ہے, اس کی وجہ آپ نے بیان کی, انہا من الطوافین, یہ کثرت سے تم پر چکر لگانے والا جانور, یعنی اس سے بچنا بہت مشکل ہے. عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا, برتنوں میں رکھا ہو تو بلی نے منہ ڈال دیا, آپ پھر جاؤ 6 کلومیٹر دور پانی لینے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈھکے رکھتے, بھائی اتنی سہولتیں اس زمانے میں نہیں تھی, غربت کا دور تھا. ایک برتن ہے, ایک بالٹی ہے, اس میں پانی رکھا ہوا ہے, اسی سے پی بھی رہے ہیں, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, نہا بھی رہے ہیں. تو بلی آئی, منہ ڈال کے چلی گئی, لے بھائی مسئلہ کیا ہو گیا, خراب. تو اس لیے نبی نے فرمایا یہ چونکہ تم پہ کثرت سے چکر لگاتی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی پینے کی, اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن اگر کوئی بچنا چاہے, رخصت ہے نا, عزیمت نہیں ہے. تو جمہور کے نزدیک تو بالکل پاک ہے, ہمارے ہاں بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے. تو یہ بالکل اعتدال والا قول ہے, امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے. آگے چلے میرے بوائے. وعن داود بن صالح بن دينار عن أمه رضي الله عنها أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى ہریسہ حلوہ. داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کے مولا نے, یعنی یہ غلام تھیں تو باندھی تھیں, تو ان کے مولا یعنی ان کے آقا نے ان کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کچھ ہدیہ دے کے, کوئی کھانے پینے کی چیز, ہریسہ. قالت فوجدتها تصلی, فرماتی ہیں میں انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں حضرت عائشہ. فاشارت الی ان ضعیہا, اشارہ کیا اس کو یہیں رکھ دو, نماز میں اشارہ کیا. فجاءت ہرۃ, بلی آئی, فاکلت منها, سائڈوں سے تھوڑا سا کھا لیا اس نے. فلما انصرفت عائشہ من صلاتها, جب حضرت عائشہ نماز سے فارغ ہوئیں, اکلت من حیث اکلت الہرہ, جہاں سے بلی نے کھایا تھا وہیں سے کھانا شروع کر دیا. فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور فرمانے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انہا لیست بنجس, یہ ناپاک نہیں ہے, انہا من الطوافین علیکم. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکماً ناپاک نہیں ہے, کیونکہ آگے جو علت بیان کی جا رہی ہے, اگر یہ حقیقتاً بھی ناپاک نہ ہوتی نا, بلی کا جھوٹا ناپاک, تو نبی یوں نہیں فرماتے کہ یہ ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس کا گوشت حلال ہے یا اس کا گوشت پاک ہے, بلکہ آپ نے فرمایا انہا من الطوافین, یہ بہت زیادہ چکر لگانے والا جانور ہے, تو دفع حرج کی وجہ سے ناپاک نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی اصلاً ناپاک ہے لیکن دفع حرج کی وجہ سے اس کی اجازت دی جا رہی ہے. انہا من الطوافین علیکم وانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها, اور میں نے نبی کو دیکھا ہے کہ اس کے جھوٹے سے آپ نے وضو کیا ہے. یہی حکم پرندوں کا بھی ہے, جتنے بھی پرندے ہیں, چاہے وہ سبا درندے ہی کیوں نہ ہوں, چیل, کوے, یہ سارے گندے ہوتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا بھی پاک ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, یہ اوپر سے حملے کرتے ہیں, ان سے بچنا مشکل ہے. اور اس زمانے کی خاص طور پر, اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا بچنا. ٹینک ہے اس کے اندر, کوے آ رہے ہوتے ہیں صبح شام, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پیتے گڑ 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 کر کے, طبیعت سے اسٹرا لگا کے پانی پیتے ہیں, تو بچنا ممکن نہیں ہے نا. چلو میرے بھائی. حدیث نمبر 484 وعن جابر رضی اللہ, ہاں نماز میں اشارہ ضرورت کے وقت کر سکتے ہیں, ضرورت ہو, کوئی جلدی ہو کسی کو, مجبوری میں نہیں, منہ سے نہیں بول سکتے. ہاں نماز میں کال کاٹتے ہیں نا, یہ بھی تو اشارہ ہی ہو گیا نا, ابھی نہیں کرتے. نہیں یہ غلط ہے, دیکھنا نہیں ہے اس کو, بس کاٹو کال. نمازی کو کوئی بات اشاروں سے, وہ مجبوری میں کچھ کر سکتے ہیں, ایسے خام خامے نہیں. اور بھائی خیریت, ابھی ٹھیک, بیٹھو ذرا میں آ رہا ہوں ابھی. چلو آگے. کیا؟ ہاں وہ بھی مجبوری میں. بھائی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کی ٹرین نکل رہی ہے, اس کو آ کے آپ بتا دو بھائی جان فوراً بچ چکا ہے, جلدی سے سلام بھیج لو, یہ بتا دو, صحیح ہے. بس اتنا زبان سے بھی بول سکتا ہے نا, نہیں یہ نہیں بول سکتا. خارج صلاۃ نماز کا لقمہ دے گا تو نماز ٹوٹ جائے. عربی, اردو, پشتو کسی میں بھی دے گا لقمہ, نہیں.
وعن چلو جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ بما أبطلت الخمر قال نعم وبما أبطلت السباع كلها. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا گدھا جو پانی چھوڑ دے ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی گدھے نے کہیں پانی پیا ہو تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. وبما افضلت السباع كلها، اسی طرح فرمایا کہ جتنے بھی درندے کہیں سے پانی پینے تو وہاں سے بھی پی سکتے ہو. سمجھتے ہو؟ اس میں بھی مذہب کیا ہے کہ تینوں ائمہ کے نزدیک جتنے بھی زمین پہ چلنے والے درندے ہیں سب کا جھوٹا پاک ہے، کتا اور خنزیر کے علاوہ، کتا اور خنزیر کے علاوہ تینوں اماموں کے نزدیک، اب امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے نزدیک، حتیٰ کہ امام مالک کے نزدیک کتے کا جھوٹا بھی پاک ہے، لیکن اس کو دھونے کا حکم کہتے ہیں امر تعبدی ہے. یعنی کتا برتن میں منہ مارے تو حدیث میں آتا ہے دھو اس کو، تو امام مالک کہتے ہیں یہ ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بس یہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ناپاک ہونا وجہ نہیں ہے اس کی. سمجھتے ہو؟ لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں کہ بھئی اصل جب دھونے کا حکم تو صرف طہارت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو باقی جو خنزیر کا جھوٹا بالاتفاق ناپاک ہے، باقی تمام جانوروں کا جھوٹا تینوں ائمہ کے نزدیک پاک ہے. اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے جھوٹے کا بھی پینے کی اجازت دی اور درندوں کے جھوٹے کی بھی اجازت دی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ حدیث مائے کثیر پر محمول ہے، کیونکہ آگے آ رہی ہے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 488. یعنی احناف کے ہاں تمام درندوں کے جھوٹے کیا ہیں؟ ناپاک ہے، سوائے بلی مستثنی ہے کیونکہ کثرت سے چکر لگاتی ہے. اسی طرح چوہا بھی مستثنی ہے، ہاں چوہا بھی مستثنی ہے. یہ اس حدیث کی بیس پر جو بلی والی ہے، کیونکہ وہ علت جو بلی میں پائی جاتی ہے وہ چوہے بھی آ رہے ہوتے ہیں، منہ لگا کے نکل لیا پتلی گلی سے. مرغی نے اگر اچھا یاد رکھو یہ جو جانور مستثنی ہے نا، یہ اس صورت میں مستثنی ہے کہ انہیں نے گندگی کھائے ہوئے بہت ٹائم گزر گیا ان کو. بلی اگر ابھی کچھ کھا کر آ رہی ہے، کوئی مردار کھا رہی ہے، چوہا کھا رہی ہے اور جاتے ہی منہ پھر وہ حرام ہو جائے گا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. چوہے کا تو ٹائم 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا اس نے گندا کھایا، بس کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گند کھا کے آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پاک. کون دیکھا گند کھاتے ہوئے؟ ابے تو بس آیا تو بس یہی ہے کہ پھر نہیں کھایا. ہاں بعض دفعہ گند کھائے ہوتا تو اس کے اثرات بھی پانی میں ظاہر ہو جاتے ہیں نا. وہ تو صبح ضرورت کیا ہے چوہے کا جھوٹا پینے کی؟ اس زمانے میں تو پانی بھی نہیں تھا، اس زمانے میں مسائل تھے، تو احتیاط تو بہتر ہی ہے نا، مکروہ تو ہے بہرحال. آج کل تو پانی بہت زیادہ ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کمرے میں ہر گھر میں. اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بلی کے جھوٹا بیماریاں نہیں پیدا کرے گا، کیونکہ نبی نے جس چیز کی اجازت دی ہو نا صراحتاً میڈیکلی یہ بات ثابت ہوگی. دیکھنا آپ کہ اگر ڈاکٹر تحقیق کریں بلی کے جھوٹے میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہوں گی. ہمارے تعبدی ہے یہ. چلیں اچھا بہرحال احناف کی دلیل ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے. تردها السباع والکلاب والحمر، اس میں درندے بھی آتے تھے، کتے بھی آتے تھے اور گدھے بھی آتے تھے. تو نبی سے اس کی طہارت کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا لہا ما حملت فی بطونہا، جو جانور اس سے پانی پئیں گے ان کے لیے وہ پانی جو یہ پی گئے، ولنا ما غبر طہور، اور جو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی اللہ نے یہ تالاب سب کے لیے پیدا کیے ہیں. تو یہ جو مدینہ اور مکہ کے درمیان تالاب تھے یہ بڑے بڑے تالاب تھے جو برساتی نالوں کی نہیں، بڑے بڑے تالاب بن جاتے ہیں. ہم لوگ بھی ماڑی پور میں ہوتے تھے نا بچپن میں، جا کے ڈبکیاں لگاتے تھے، اس میں بھینسیں تیر رہی ہوتی تھیں. تو 2 مٹکے پانی میں تھوڑی بھینس تیر سکتی ہے. تو ایک تو یہ حدیث ہے، اور اس پہ بہت بڑا قرینہ یہ ہے کہ صحابہ نے ان حوضوں کے بارے میں پوچھا اور اس میں کتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ درندے بھی آتے ہیں کتے بھی پیتے ہیں، جبکہ امام احمد امام شافعی کے نزدیک کتے کا بچاوا تو بہرحال ناپاک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں جو تعویل آپ یہاں کر رہے ہیں وہی تعویل ہم وہاں کر رہے ہیں. یہاں آپ کو یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ پانی زیادہ تھا، تو ہم بھی کہتے ہیں وہ پانی کیا تھا؟ زیادہ تھا. تو یہ بڑے بڑے تالابوں کے بارے میں ہے کہ اس میں ہمیں وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، سب جہاں پانی ہوگا سب استفادہ کریں، جیسے تھوڑا پانی مراد نہیں ہے. دوسری بات احناف کی دوسری حدیث قلتین، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے حدیث قلتین کو، تو اس کے بارے میں الفاظ کے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وما ینوبہ من الدواب والسباع، کہ یا رسول اللہ پانی جو وہاں پر پانی ہوتا ہے
جنگلوں میں صحراؤں میں ان میں درندے بھی آتے ہیں اور دوسرے جانور بھی آتے ہیں, تو اس کے پانی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, اذا بلغ الماء قلتین, جب پانی 2 قلہ پہنچ جائے. تو اگر درندوں کا جھوٹا پاک ہوتا تو نبی کیا فرماتے کہ بھائی درندے آئیں, جتنے بھی جانور آئیں, تو اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پانی تو ویسے ہی پاک ہے, کیونکہ درندے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. تو کتنی مضبوط بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں جو نبی علت بیان کر رہے ہیں قلتین ہونے کی, کہ پانی جب زیادہ ہو جائے, اور ہم جو قلتین کی تعویل کرتے ہیں کہ جب قلہ ہوتا تھا تو جاری ہو جاتا تھا, سمجھتے ہو؟ تو اگر سبا کا جھوٹا یعنی درندوں کا جھوٹا پاک ہوتا یعنی پاک ہوتا تو پھر یہاں یہ بحث سوال ہی نہیں بنتا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور احناف کی دلیل ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے, ان یحییٰ ابن عبد الرحمن قال ان عمر خرج فی رکب فیہ عمرو بن العاص. یحییٰ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر میں نکلے جس میں عمرو بن العاص بھی تھے, حتیٰ یعنی سوار ہو کے نکلے مسافروں کے ساتھ, ایک حوض کے پاس آئے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض کے مالک سے پوچھا, حل ترید حوضک السباع, کیا یہاں درندے تو نہیں آتے؟ کیونکہ وضو کرنا تھا نا, تو پوچھ رہے ہیں کہ درندے تو نہیں یہاں پانی پیتے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا, یا صاحب الحوض لا تخبرنا, اے حوض والے ہمیں نہیں بتانا کہ درندے آتے ہیں کہ نہیں آتے. کیوں؟ فإنا نرد علی السباع وترد علینا, بھائی ہم درندوں کے پاس آتے ہیں, درندے ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب آنا جانا یہ تو ایسی نارمل چیز ہے. مطلب اگر اس درندوں کا جھوٹا پاک ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے کہ پوچھ لو سوال, درندے آئیں نہ آئیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز ایسی چیز ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو گے تو پھنسو گے, کیونکہ ہر تالاب میں درندے آتے ہیں. جب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاک. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا, ابہموا ما ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو؟ چھپاؤ. تو عمر بن خطاب جیسے بڑے جلیل القدر صحابی جو نبی کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہو, درندوں کا جھوٹا اگر پاک ہوتا تو عمر بن خطاب کو لازمی علم ہوتا اس کا. تو وہ تو سوال پوچھنے سے منع کر رہے ہیں. اس سے ایک اور اصول پتہ چلتا ہے, یہ جو علماء کہتے ہیں نا کوئی بینک کی آمدن ہے, کسی کی چندہ دینے آیا, قربانی میں حصہ ڈال رہا ہے یا اور معاملات ہیں, تو آپ کوئی ہدیہ دے رہا ہے آپ کو, تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کماتے ہیں, بلکہ مسلمان ہیں تو غالب گمان کیا ہے؟ حلال کماتا ہوگا. تو ہر وہ چیز جس میں اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو سوال کر کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کی اجازت نہیں. البتہ قربانی کا حصہ لینے میں اس لیے پوچھ لیا جائے کہ ابھی نہیں پتہ, بعد میں پتہ چلا تو پھر سب کی قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی. تو جہاں ایسی مشکلات کا اندیشہ ہو وہاں تو ٹھیک ہے. یہاں تو مسافر ہیں نا, تالاب سے وضو کیا آگے نکل گئے. اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے تالاب سے وضو کیا, چھوٹا تالاب تھا, درندے آئے تھے اس پہ, اور آپ نے نماز پڑھ لی, تو کسی نے دیکھا تھا نا کہ یہ ناپاک ہے, تو اس کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے. بھائی نماز پڑھ لی, اپنے گمان کے مطابق نکلو یہاں سے. اب آپ کیوں بتا رہے ہو اس کو؟ ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, خود ہی بول رہا ہے, خود ہی سمجھ رہا ہے. اچھا میرے بھائی چلو آگے حدیث. وعن ام هانئ رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ومیمونۃ فی قصعۃ فیہا اثر العجین رواه النسائی وابن ماجہ. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی زوجہ حضرت میمونہ نے ایک برتن سے وضو کیا جس میں آٹے کا اثر تھا. عجین آٹے کو کہتے ہیں. چلو الفصل الثالث عن یحییٰ بن عبد الرحمن قال ان عمر خرج فی ركب. یہ ہو گئی حدیث, میں نے پڑھ لی, آگے چلو. حدیث نمبر 487. وزاد رجل قال زاد بعض الرواد بقول عمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور. یہ بھی ہو گئی ہے, چلیں. نمبر 488 وعن ابي سعيد الخدري, یہ بھی ہو چکی ہے, آگے حدیث نمبر 489. حدیث 489 وعن عمر بن الخطاب. اچھا اس میں گدھے کا جھوٹے کا تذکرہ بھی آیا ہے نا, گدھا وہ جو حدیث ہے, حدیث نمبر 484. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی سے پوچھا گیا کہ کیا گدھا کا جھوٹا ہم پی سکتے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں. گدھے کے جھوٹے کے بارے میں جمہور علماء اس کی طہارت کے قائل ہیں. گدھے کا گوشت اگرچہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اس کا جھوٹا پاک ہے. البتہ لاہور میں ایک وقت تک فتویٰ یہ دیا جاتا تھا کہ گدھے کا گوشت بھی کیا ہے, جائز ہے, گنجائش ہے اس پر. ایک زمانہ تھا لیکن پھر رجوع کیا گیا ہوٹلوں میں اس سے, جب پکڑے گئے تو بہت کھلایا گدھوں کا گوشت. ابھی ہم کچھ دن پہلے لاہور میں تھے تو گوشت منگوایا تو ایک ساتھی نے کہا بھائی وہ پرانا, بس ہم نے گوشت کینسل کر دیا. خیر خام خواہ میں وہم ہو جاتا ہے نا آدمی کو ایسی خبریں سن سن کے. ایسا نہیں ہے کہ بیچارے گدھے کھا رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہو, لیکن میڈیا پہ ایک چیز پھیل جاتی ہے تو آدمی کو وہم ہو جاتا ہے. خیر
تو گدھے کا جھوٹا جمہور علماء کے نزدیک پاک ہے، حنفیہ کے نزدیک مشکوک ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں اس کے پاک یا ناپاک ہونے کے دلائل اتنے متعارض ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے احادیث مرفوعہ، امام طحاوی نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کے گوشت کو پھینکنے کا حکم دیا، جو صحابہ ہانڈی میں پکا رہے تھے۔ وہ مشہور حدیث سے الفاظ پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی لی ینادی باکفائها ای بالقاء لحوم الحمر فانها رجس، رواہ طحاوی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گدھے کا گوشت پھینک دو۔ تو جس جانور کا گوشت حرام ہے تو یہ اس کا تھوک بھی کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے، متولد من اللحم ہے نا، درندوں کا، اسی وجہ سے تو وہ حرام ہے، بلی کا۔ اچھا یہ بھی دیکھ لو کہ درندوں کے تھوک کے ناجائز ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ احادیث ہرہ بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تم پہ کثرت سے چکر لگاتی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا استعمال کر سکتے ہو۔ اگر درندوں کا جھوٹا بالکل پاک ہوتا تو آپ یہ علت تھوڑی بیان کرتے کہ یہ من الطوافین ہے۔ یہ کتنی مضبوط دلیل ہے احناف کی، سمجھتے ہو؟ کتنی مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کے قول کی۔ تو بھائی آپ فرما دیتے تو جھوٹا تو کوئی بھی پی سکتے ہو، طوافین ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ گدھے کا جھوٹے کے بارے میں دلائل متعارض ہیں۔ اس کے گوشت کے بارے میں جو حدیث ہے ان سے پتہ چلتا ہے اس کا جھوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ گدھے کے جھوٹے کے آپ نے پینے کی اجازت دی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حوض ہے، یہ بڑا حوض ہو، بڑا مائع کثیر ہو، لہذا یہ حدیث بھی واضح نہیں ہے۔ ہم آثار صحابہ کی طرف جاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گدھے کا جھوٹا ناپاک تھا، اور عبداللہ بن عباس کے نزدیک گدھے کا جھوٹا پاک تھا۔ تو صحابہ کے اقوال میں بھی کیا ملتا ہے؟ تعارض ملتا ہے۔ قیاس میں بھی تعارض ہے۔ اگر ہم گدھے کے جھوٹے کو قیاس کریں گدھے کے گوشت پہ تو ناپاک ہے، اور اگر پسینے پہ قیاس کریں تو پاک ہے، کیونکہ گدھے پہ صحابہ سواری کرتے تھے اور پسینہ بھی نکلتا تھا اس کا۔ تو اس لیے حناف کہتے ہیں بھائی اس میں احتیاط کا قول ہے کہ آپ تیمم بھی کریں اور وضو بھی کریں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی پانی سرے سے ہے ہی نہیں تو پھر فقہ کی کتابوں میں مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ آپ احتیاطاً اس پانی سے وضو بھی کر لیں اور اس سے تیمم بھی کر لیں۔ بعض نے یہ ہیلہ بتایا کہ اس پانی کو گرا دیں آپ، تاکہ پانی جب رہے گا ہی نہیں تو پھر تیمم بالاتفاق جائز ہو جائے گا۔ چلیں حدیث نمبر 489 وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لا تغسلوا بالماء المشمس فانه يورث البركة۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے پانی سے غسل مت کرو جو دھوپ سے گرم کیا گیا ہو، اس لیے کہ یہ برس کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس کا مسئلہ، اس کا تعلق شرعی مسئلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق طب سے ہے۔ میں نے BBC کی ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس حدیث کے بارے میں پوری ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی، تو سائنسدانوں نے رپورٹ دی کہ بھئی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا کہ دھوپ میں جو پانی گرم کیا جائے اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، دیکھو سائنسدان جب یہ کہتے ہیں نا ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا، تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آئندہ بھی نہیں ہو سکتا ثابت۔ بھئی ہم نے جو تحقیق کی اس کے مطابق اس میں ایسا کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی سائنس کی بات درست ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس بارے میں غلط ہو، وہ انہوں نے اپنے تجربے سے یا کہیں حکیموں سے سن کے کہا ہو، اس کا بھی تو امکان ہے۔ بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ نبی سے سن کے کہا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود احادیث میں منقول ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا میں جب تمہیں دین کے بارے میں حکم دوں تو اتباع کرو، جب دنیا کے بارے میں حکم دوں تو تم جانتے ہو۔ تو جو طب سے متعلق اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے وہاں طبیب سے سن کے بتائی ہو۔ یہ ہم جب فرض کر رہے ہیں کہ مان لیں کہ حضرت عمر نے یہ نبی سے سنا ہوگا، تو اس لیے اگر یہ تحقیق سے غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے تو بھی اس پہ اسلام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بھائی صحابی نے کچھ بھی کہہ دیا، لوگوں نے تو نقل کر دیا نا ان کو، تو یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، مشاہدہ ہو سکتا ہے، صحیح بھی رائے ہو سکتی ہے اور رائے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ چلیں باب تطهير النجاسات الفصل الاول حديث نمبر 490 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا جب کسی پانی میں پیے تو اسے 7 مرتبہ دھو، اور ایک روایت میں آتا ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، سب سے پہلے مٹی سے بھی دھو اس کو۔ تو جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ 7 دفعہ دھونا واجب ہے، احناف کے نزدیک 3 دفعہ لازم ہے، 7 دفعہ مستحب ہے، کیونکہ ایک روایت میں 3 دفعہ کا تذکرہ بھی ہے، اور پہلی دفعہ مٹی سے یہ بھی مستحب ہے۔ سمجھتے ہو؟ امام مالک اس پر وہ حیران ہوئے نا کہ مٹی سے دھونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے،
تو اس لیے انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ امر تعبدی ہے، کیونکہ جہاں بھی دھونے کا حکم ہے، نجاست کو زائل کرنے کا حکم ہے تو پانی سے ہے نا، تو یہاں مٹی کا تذکرہ تو کیا نہیں ہے، اور پھر 7 دفعہ کیوں؟ ہر نجاست کو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی یہ خلاف قیاس ہے، بس جیسے بتایا جا رہا ہے ایسے کر لو. لیکن مضبوط دلیل جمہوری کی ہے کہ دھونا یہ ناپاک ہونے کی علامت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں نا، اور شریعت کے حکم میں اصل یہی ہے کہ معلول بعلہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی ریزن ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ جب امر تعبدی تو وہ امور ہوں گے نا جن کی کوئی لاجک بنی نہ سکتی ہو. چلیں، مٹی اس لیے کہ آج بھی یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ مٹی سے جو اس کے جراثیم مرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں مرتے. مٹی بڑی خاندانی چیز ہے. چلو کھایا کرو روزانہ 2 چمچے. حدیث نمبر 491 وعنه رضی اللہ عنہ قال قام اعرابی فبال بالمسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهلقوا على بوله سدلا من ماء او ذنوبا من ماء او قال ذنوبا من، اللہ کے بندے کئی دفعہ بتایا یہ او قال ذنوبا من ماء وانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور پیشاب کیا اس نے، ٹھیک ہے دیہاتی لوگ بھی عجیب ہوتے تھے. فتناولہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑے. تناول سے زبان سے تناول بھی مراد ہو سکتا ہے، برا بلا کہنا شروع کیا، اور ہاتھ سے بھی پکڑ گیا تمہاری ایسی کی تیسی. فقال انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا دعوہ، اس دیہاتی کو اپنے ہار پہ چھوڑ دو، یعنی کرنے دو پیشاب، فی الحال کوئی نہیں پکڑے ان کو جا کے. وَحَرِقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوبًا مِّن مَّاءٍ، پانی کے ایک ڈول پیشاب پہ بہا دینا، ڈول، کیونکہ تمہیں بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، لوگوں کو تنگی میں ڈالنے والا بنا کے اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا. کیا مطلب؟ ایک آدمی جب پیشاب شروع کر دے تو درمیان میں اس کے لیے روکنا ممکن نہیں ہے، اور دوسرا ہے بھی دیہاتی جو آداب سے واقف نہیں ہے، تو ایسی شدت کرو گے تو لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہوں گے، وہ سمجھیں گے اسلام بہت مشکل ہے، ذرا ذرا سی بات پہ چترول لگتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. اور دوسرا جا کے پکڑ لو گے درمیان میں پیشاب روکنا کتنا مشکل کام ہے. تو اب ایک کام ہو گیا تو اب اسے کرنے دو آرام سے. تو پھر دوسری حدیث بھی آگے آ رہی ہے، پھر نبی نے اس کو فرمایا، بلایا، محبت سے سمجھایا. چلیں آج یہ ہمیں سبق سیکھنے کی چیز ہے. ہر آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے توہین رسالت کا فتویٰ. یہ بھی حدیث انہی پہ صادق آ رہی ہے. اس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیتے، معذرت کا موقع بھی نہیں دیتے. نہیں جی اس نے یہ کیوں بولا، اس نے یہ کیوں بولا، اس نے نبی کے لیے مردہ کا لفظ کیوں استعمال کر لیا، اس نے وہ 100 دفعہ بھی صفائیاں دے گا لیکن نہیں گستاخ ہے. تو یہ لوگ قرآن و حدیث کے منکر ہیں حقیقت میں دیکھا جائے. اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے، دور ہوتے ہیں. چلو ورنہ یار مسجد میں پیشاب کرنا اور کھڑے ہو کر تو کتنی عجیب سی بات ہے نا. یہ شاعر اللہ کی توہین کا فتویٰ لگ سکتا تھا، اور نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، کتنا یعنی اس سے زیادہ عجیب مثال تو مل نہیں سکتی. لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے بھائی گنوار ہے، دیہاتی ہے، اس کو کیا اصول آداب کا پتہ. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ درمیان میں روکنا، پیشاب کا روکنا درمیان میں ممکن نہیں ہے. تو چلو پیشاب کرنے دیا جاتا، اس کے بعد طبیعت سے دھو دیا جاتا اس کو ٹھیک ہے، زمین دھونے کے ساتھ ان کو بھی. لیکن ان کو بھی بہت محبت سے آگے حدیث میں آ رہا ہے سمجھایا. وہ صحابی بڑے متاثر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بڑا تذکرہ کیا انہوں نے. چلیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو مٹی پہ جب کوئی نجاست پڑتی ہے تو اس کی طہارت کے 4 طریقے ہیں، 3 میں اتفاق ہے، چوتھی میں اختلاف ہے. اگر زمین پہ کوئی پیشاب کر دے، جانور یا انسان یا کوئی بھی، تو ایک طریقہ تو اس کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ دوسری مٹی اس کو خود اوپر نیچے کر دو، مٹی کو، احالت التراب جسے کہتے ہیں، اس کو کھود دیا جائے، مٹی برابر کر دیا تو وہ پاک ہو جائے، کیونکہ مٹی ویسے ہی جراثیم کو اور ناپاکی کو ختم کرتی ہے. دوسرا طریقہ یہ مٹی اوپر سے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی جائے تو وہ دونوں جگہ پاک ہو جائیں گی، وہ والی بھی اور یہ والی بھی. تیسرا طریقہ یہ باہر سے مٹی لا کے اس کے اوپر ڈال دی جائے تو بھی. یہ تینوں طریقے بالاتفاق مٹی کو پاک کرتے ہیں. چوتھا طریقے میں اختلاف ہے. چوتھا یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور وہ نجاست کے اثرات پڑے دھوپ لگنے سے یا مٹی اس کو جذب کر لے اور اس میں بدبو آنا ختم ہو جائے. تو احناف کے ہاں اس طرح بھی مٹی پاک ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ تو نہیں، فرش بھی، سیمنٹ بھی ایسا ہی ہے. جب کسی بچے نے سیمنٹ کے فرش میں پیشاب کیا تو سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے، یہ سب جراثیم کو کھانے والی چیزیں ہیں. تو اگر اس پہ دھوپ پڑ رہی ہے اور وہ خشک ہو جائے اور اس میں بالکل اسمیل ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. ہاں یہ اس میں تو ٹائلوں پہ تو جذب نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس کو دھونا ضروری ہے. کارپیٹ کو بھی دھونا ضروری ہے، تو جذب کرتا ہے اس کو. چلو آگے. تو پھر کئی بار اس کو پوچھا لگاؤ، اس کے اثرات ختم کرو. خیر ابھی ہم مٹی کی بات کر رہے ہیں، کارپیٹ اور برتنوں کے دھونے کے طریقے نہیں، جو موضوع چل رہا ہے نا اس سے نہیں ہٹو. پورا نہانے کا طریقہ سیکھ رہا ہے ابھی ہم اس سے بیٹھ کے. تو
کیا آواز چل رہی تھی یار؟ ہاں، اور ایک طریقہ کہ دیکھو اب جمہور کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا ہے، تو ایک طریقہ پانی بہانا بھی تھا یا وہ آیا ہی نہیں؟ نہیں، ایک طریقہ ہے یہاں کی مٹی میں اس کو اوپر نیچے کر دیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ دوسری مٹی ڈال دیں. نہیں، وہ اسی میں آگے آ گیا ہے. آپ 5 کر لو اس کو، کوئی گورنمنٹ نے پابندی تھوڑی لگائی. جتنے ممکنہ طریقے ہیں سارے جائز ہیں، صرف ایک طریقہ یہ کہ کچھ بھی نہ کرو. تو حنفیہ کے نزدیک اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے کہ جب دھوپ لگے گی اور مٹی خود ہی اس کو ختم، مٹی تو بڑے بڑے لوگوں کو کھا کے برابر کر دیتی ہے، یہ پیشاب اور یہ سب چیزیں کیا چیزیں. تو جمہور کی دلیل یہ حدیث ہے کہ بھائی نبی نے باقاعدہ پانی کا ڈول بہایا ہے. ہم کہتے ہیں اس لیے بہایا کہ اس وقت تو نجاست کے اثرات تھے نا، مسجد تھی، تو ہم بھی کہتے ہیں پانی کا ڈول بہایا جائے، اس میں اس کو صاف کیا جائے. لیکن اگر نہیں کرتے اور کئی دن اس طرح گزر جاتے ہیں تو پھر وہ پاک ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں پاک ہو جاتی، کیونکہ ڈول بہانے سے جو مقصد حاصل ہو رہا ہے وہی ٹائم گزرنے سے بھی ہو سکتا. اور احناف کی دلیل حضرت عائشہ کا قول ہے اور محمد ابن حنفیہ کا قول ہے کہ زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کی طہارت اس کا خشک ہو جانا ہے. یہ 2 حدیثوں کا ترجمہ کر لو تاکہ موضوع ختم ہو جائے. یہ ترجمہ ہو جائے نا بس. نبی نے فرمایا مہما ان کو روکو، لا تظلموا، ان کو مت روکو، مہما تم لوگ رکو، ان کو مت روکو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو نبی نے پھر ان کو بلا کے سمجھایا ان هذه المساجد لا تصلح شيئا من هذا البول والقدر. دیکھو یہ مسجدیں اس کی متحمل نہیں ہوتی کہ یہاں گندگی پھینکی جائے، پیشاب کیا جائے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز اور قرات قرآن کے لیے. تو پھر نبی نے حکم دیا کہ ان پر پانی بہا دیا جائے. سنہ علیہ، انہوں نے پانی بہا دیا. یہ ہو گئی حدیث مکمل. چلیں.